پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم INI ادراک نیوز آف انڈیا کے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھی مفتی بیجاپور کرناٹک حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سید شاہ صادق صاحب قبلہ انواری اشرفی، مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ و لیکچرر نور النبی عربک کالج بیجاپور کرناٹک کا ترجمہ و تفسیر کردہ تلخیص و تسہیل خادم العلماء اسد العلماء تنویر صحافت محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی، مولوی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ محبوب نگر ریاست تلنگانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آج 23ویں پارے کی ابتدا ومالیہ سے ہو رہی ہے۔ اس پارے کا نام ومالیہ ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع اور 363 آیتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون سے آغاز ہوتا ہے۔ اختتام ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سے ہوتی ہے اختتام۔ اور اس پارے کا آغاز سورہ یاسین کی 22ویں آیت سے ہوتا ہے، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد مکمل، اور پارے کا اختتام سورہ زمر کی 31ویں آیت پر ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت آپ حضرات کے سامنے حقیر فقیر سراپا تقصیر پہلے ہی عرض کر چکا ہے۔ اب آئیے اس میں 17 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ پیش کروں۔ پہلے رکوع میں فرمایا شرک چھوڑ کر ایک رب کا اقرار کر لو، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا ان ہستیوں کی بندگی کیسے جو نفع نہ دے سکیں اور نہ کسی مصیبت سے جان چھڑا سکے، سن کر قوم نے اسے ہلاک کر دیا اور انجام کار ہولناک آگ سے وہ سب بچ گئے۔ فرمایا افسوس انہوں نے رسول کی ہنسی اڑائی، پھر ان کا نام نشان نہ رہا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ نے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے اور نعمتیں اگانے کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور کائنات میں ہر چیز ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم سمندر میں ان کو کشتیوں اور جہازوں سمیت ڈبو دیں تو کوئی انہیں بچانے والا نہیں۔ ہم تو ان کو اپنی رحمت سے بچائے ہوئے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ ہمارے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کافر کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں جنہیں اللہ خود نہیں کھلاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ قیامت کا پوچھتے ہیں تو جب ایک چنگاران ان کو آ کر پکڑے گئے پھر وہ گھر لوٹ نہ سکیں گے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا سور پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کس نے خواب گاہ سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا ہے، تو فرشتے جواب دیں گے وہی میدان محشر ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے اس کی سچی خبر دی تھی۔ پھر فرشتے انہیں اللہ کے حضور پیش کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ نیکوں کا انجام بہشت ہوگا جہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ ارشاد ہوا کہ آدم کی اولاد، کیا تمہیں رسولوں کے ذریعے اچھی طرح سمجھانا دیا گیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم میری عبادت کرنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا، سیدھی راہ پر
پر ہی چلو ورنہ دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی اور کفر کا بدلہ دوزخ ہے۔ فرمایا مجرموں کے ہاتھ پاؤں ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا کہ ہم نے صحت و تندرستی دی تو یہ اپنے اعضاء سے اچھے کام کریں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو کلام سناتے ہیں اس میں نصیحت اور انسانی خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں۔ بعض لوگ دنیا کی چہل پہل میں پھنس کر شیطان کے بہکاوے میں بھول گئے کہ انسان کے لیے بھلائی کی باتیں قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں جو انہیں صاف زندگی کے گر بتاتا اور برے اعمال کے نتیجے سے ڈراتا ہے۔ ہم نے ان کی خدمت کے لیے چوپائے اور مویشی پیدا کیے اور ان کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ان کو بنانے والا کون ہے اور یہ کس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ ان کو کھاتے اور ان سے دودھ نکالتے ہیں پھر بھی شکر نہیں کرتے اور اللہ کے سوا بھی معبود بناتے ہیں لیکن وہ ان کے کام نہ آئیں گے۔ فرمایا کیا انسان کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ اسے ایک قطرے سے بنایا اور پھر وہ جھگڑنے بولنے والا ہو گیا اور اصلیت بھول گیا اور اب کہتا ہے کہ گلی ہڈیاں سے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ان سے کہیے کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو سبز درختوں سے آگ نکالتا ہے، زمین و آسمان کا پیچیدہ نظام اس نے پیدا کیا، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ ایک کلمہ ان سے وہ جو چاہے پیدا کرے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ سورہ صافات 23ویں پارے کے 5ویں رکوع سے سورہ صافات کی ابتدا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورہ والصافات۔ سورہ صافات ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 37ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 56ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 5 رکوعات اور 182 آیتیں، 860 کلمات اور 3826 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 23ویں پارے میں ہے۔ صافات نام رکھنے کی وجہ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ والصافات رکھا گیا۔ سورہ صافات کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال مکمل فرمائے گا، پورا فرمائے گا۔ تفسیر در منصور سورہ والصافات۔ حضرموت کے سرداروں کا وفد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان سے گفتگو کے درمیان جب آپ نے کتاب الہی کی عظمتوں کو اجاگر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کتاب سے کچھ سنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والصافات صفن سے لے کر رب المشارقی تک تلاوت فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اس ذات سے خوف زدہ ہیں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا اسی سے خوف زدہ ہوں، اس نے مجھے صراط مستقیم پر بھیجا ہے جو تلوار کی دھار کی طرح ہے، اگر میں اس سے بال برابر بھی بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تفسیر اشرفی جلد 5۔ 23ویں پارے 5ویں رکوع میں فرمایا تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے جو زمین و آسمان اور تمام چیزوں کا جو ان میں ہے تنہا مالک ہے اور تمام مشرکوں کا مالک ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اسے سرکش شیطان سے شہاب ثاقب کے نظام کو قائم کر کے محفوظ بنایا۔ فرمایا یہ سب بنانا مشکل تھا یا انسان کو چپکتے گارے سے بنانا؟ یہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور نشانیاں دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں اور اسے جادو کہتے ہیں بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مر کر بھی جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کو بھی کیسے دوبارہ جلایا جائے گا۔ کہہ دیں ہاں بس ایک جھڑکی ہوگی اور ایک پھونک ہوگی، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کے ذریعے سے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ پھر کہیں گے کہ ہماری خرابی کا دن آ گیا، ہاں یہ ہے فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ 6 رکوع میں فرمایا حکم ہوگا کہ سب گناہگاروں کو جو غیر اللہ کو پوچھتے تھے اکٹھا کرو اور داخل دوزخ کرو۔ وہ آپس میں جھگڑ کر کمزور پڑ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ زبردست الزام لگائیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، یہ بھلی باتوں سے روکتے رہے۔ بڑے کہیں گے کہ تم خود اپنی حدوں سے نکلنے والے ہو اور رب کی بات سچی تھی اور ہم کو بدعمالیوں کا
مزہ چکنا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایک دیوانے اور شاعر کہنے پر اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اللہ کے پسندیدہ بندہ سرسبز باغوں میں شاندار تختوں پر پسندیدہ بندے سرسبز باغوں میں شاندار تختوں پر بیٹھے ہوں گے جہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ منکرین حق کو زقوم کھانے کو اور ابلتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ یہ سامان ہدایت ہونے کے باوجود اپنے گمراہ آبا کے نقش قدم پر چلے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی پکار پر قوم نوح کا صفحہ ہستی سے مٹنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہدایت دینا، قوم کا انہیں آگ میں ڈالنا اور ان کا سلامت رہنا، ہجرت کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، قربانی کے واقعات بیان فرمایا سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نبی ہوں گے، اور دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل خوب پھیلے گی، ان میں کچھ نیکوکار اور بعض گناہگار ہوں گے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو واضح ہدایتوں والی کتاب دی، انہوں نے فرعون کے ہاتھوں بڑی پریشانیاں اٹھائیں، آخرکار اللہ کی مدد سے انہوں نے دشمن کو شکست دی اور ان کی قوم مصیبتوں سے چھوٹی اور ان کو نیک ناموں میں رکھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ 9ویں رکوع میں فرمایا حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، قوم ان کی تبلیغ سے راہ راست پر نہ آئی تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چل دیے، پھر ان کی کشتی پر سوار ہونے، دریا میں ڈالے جانے، مچھلی کے پیٹ میں جانے اور نجات کے واقعات بیان فرمائے۔ صحت یاب ہوئے تو انہیں دوبارہ قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اس دفعہ اہل نینوا 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں حلقے بگوش توحید ہوئے۔ فرمایا منکر ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں جنہیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ ان سے پوچھیں کہ جب ہم نے ملائکہ کو پیدا کیا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ نر ہیں کہ مادہ؟ فرمایا یہ خیال سرے سے ہی غلط ہے کہ اللہ کو اولاد ہے، اللہ نے ان باتوں سے پاک ہے، اور سلام ہو رسولوں پر اور ساری خوبیاں رب العالمین کے لیے۔ سورہ صاد 23ویں پارے کے 10ویں رکوع میں سورہ صاد کی ابتدا، سورہ صاد 23ویں پارے کے 10ویں رکوع سے سورہ صاد کی ابتدا، سورہ صاد مکی صورت ہے، یعنی سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورہ صاد۔ سورہ صاد ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 38ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 38ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 5 رکوعات اور 28 آیتیں، 732 کلمات اور 3760 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا انتہا 23ویں پارے میں ہے۔ شان نزول، سورہ صاد کے شان نزول میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ مکہ معظمہ کے رئیسوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس بیماری میں وفات پا جائیں۔ ان کی وفات کے بعد اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تو عرب ہمیں آر دلائیں گے۔ کل تک ابو طالب زندہ تھے تو تم نے انہیں کچھ نہ کہا، اب ان کی آنکھیں بند ہوئے ہوتے ہی تم نے تشدد شروع کر دیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا ایک وفد ان کے پاس جائے، شاید باہمی مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن یغوث، چند دوسرے روسا کے ساتھ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا اے ابو طالب، آپ ہم سب سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں، ہم انہیں اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ آپ کی قوم کے شیوخ اور سردار ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے سراپا خیر ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو ایک کلمہ کہیں، اس کی برکت سے سارا عرب بھی ان کا غلام بن جائے گا اور وہ عجم کے بھی وہ مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا ہم ایک نہیں ایسے 10 کلمے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کلمہ کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سن کر بھڑک اٹھے اور جھاگ بہاتے ہوئے اس محفل سے چلے گئے۔ اس قوت یہ صورت نازل ہوئی۔ صاد نام رکھنے کی وجہ اس صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف
صاد ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ 23ویں پارے کے 10ویں رکوع میں فرمایا قسم ہے اس نصیحت سے لبریز قرآن مقدس کی جس کی صداقت اس کی تعلیم سے واضح ہے، مگر یہ انکار کرنے والے بھیجا قسم کے تکبر میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ایک ماندانہ ذہن بنا چکے ہیں، اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دھوکے میں ہیں، انہوں نے ابھی میری مار نہیں چکی، اس سے پہلے بھی بہت سی جھٹلانے والی قومیں اور لشکر تباہ ہوئے، ان سب نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ 11ویں رکوع میں ہے کافروں کی گستاخیاں بڑھ گئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صبر و تحمل سے کام لے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ وسیع و عریض سلطنت کے حاکم تھے۔ وہ 2 آدمی ان کے پاس مقدمہ لے کر آئے، انہوں نے فیصلہ سنایا، کچھ خیال آیا تو اللہ سے معافی کے لیے سجدے میں گر گئے۔ السجدہ 10واں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں جو 14 سجدے تلاوت ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں 10واں سجدہ تلاوت ہے، جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کی لغزش معاف کر دی، اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ انصاف سے حکومت کرے اور اپنی خواہشوں پر نہ چلے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ سے ہٹا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا کہ زمین و آسمان اور جو ان میں ہے کچھ بے مقصد نہیں بنایا، منکروں کا ٹھکانہ آگ ہے، کہ ہم ایمان والے نیکوکاروں کو شریروں اور فسادیوں کے برابر کر دیں گے۔ سنو قرآن پاک نصیحت و ہدایت کا خزانہ اور برکت والا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ گھوڑوں کے معائنے میں نماز قضا کر بیٹھے تو اتنا صدمہ ہوا کہ سب گھوڑے قتل کر دیے گئے، ان سے اللہ کی یاد میں غفلت آئی ہے اور سر بسجود ہو کر اپنے پروردگار سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ 13ویں رکوع میں ہے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی سرگزشت بیان فرمائی کہ ان پر بڑی مصیبتیں آئیں مگر وہ صبر و شکر کی تصویر بنے رہے۔ جب اللہ سے مدد چاہی تو اللہ پہلے سے زیادہ عطا ہوا۔ پھر رسولوں کا ذکر کیا کہ وہ دوسروں کی نسبت اللہ کی زیادہ اطاعت کرتے اور آخرت کی یاد زیادہ کرتے ہیں، اور آخرت کی یاد کرنے والے ہی بہشتوں میں جائیں گے اور منکرین جہنم میں جائیں گے۔ 14ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں فقط برے انجام سے ڈرانے آیا ہوں، میں کوئی حاکم نہیں مگر اللہ اکیلا حاکم و معبود ہے، وہی زور دباؤ اور روب والا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش، فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کو غرور کے باعث انکار، اسے رد کیا جانا اور اس کا مہلت مانگنا بیان ہوا۔ ارشاد ہوا کہ کہیے کہ میں بحکم خداوندی حق سنا رہا ہوں جو تم تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، آخر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا کہا سب کچھ سچ ہے۔ سورۃ الزمر 23ویں پارے کے 15ویں رکوع میں سورہ زمر کی ابتدا ہے۔ سورہ زمر مکی صورت، یعنی آیت اللہ نزل احسن الحدیث آیت نمبر 23، اور اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم آیت نمبر 53 کے علاوہ مکی آیت تفسیر خازن سورۃ الزمر۔ سورہ زمر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 39ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 59ویں سورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 8 رکوعات، 75 آیتیں، 1270 کلمات اور 4908 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 23ویں پارے اور انتہا 24ویں پارے میں ہے۔ زمر نام رکھنے کی وجہ، زمر کا معنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ اور گروہ جہنم کی طرف ہانکتے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر کی فضیلت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے اور کبھی روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد اور السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23ویں پارے 15ویں رکوع میں فرمایا یہ قرآن مقدس زبردست حکمتوں والے بادشاہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، پس تم اخلاص سے کامل سے اسی کی بندگی کرو، یہی خالص دین ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار پکڑ رکھے ہیں تو وہ ان کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے، تو یہ قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ فرمایا اللہ جھوٹے کو راہ نہیں دکھاتا، اللہ اکیلا اور طاقت والا ہے۔ پھر نظام کائنات کا ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ مصیبت ہو تو انسان رب کو پکارتا ہے اور نعمت پانے پر
औरों की तरफ मुतवज्जे होता है तो उन शिरक और कुफ्र करने वालों का ठिकाना दोज़ख है। और जो रातों को अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, आखिरत से डरते हैं, उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं, वो अल्लाह के नाफरमानों के बराबर नहीं हो सकते। ज़ाहिर है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। 16वें रुकू में है, दुनिया में इताअत गुजारों सब्र करने वालों के आखिरत में बेशुमार इनाम इकराम है। कहिए कि मुझे हुक्म है कि सिर्फ अल्लाह ही की खालिस बंदगी करो और तुम जिसे चाहो पूजो और क़यामत के दिन आफत मोल लो और अपने घर वालों के लिए ये सरासर खसारे का सौदा है। मुनकिरों के लिए आग के बादल हैं और नीचे आग की तय बतय चादरें हैं। फरमाया खालिस अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों के लिए खुशखबरी है और मुनकिरों के लिए अजाब। 17वें रुकू में फरमाया अहले इस्लाम को रोशनी मिल गई और गाफिलों की गुमराही भी साफ अया हो गई। फरमाया अल्लाह ने बेहतरीन किताब उतारी जिसमें सबसे अच्छी बातें जमा हैं और फिर उसने सारे काम की बातों को बार बार दोहराया है। जो अल्लाह को मान चुके हैं अल्लाह का कलाम सुनकर लरज़ जाते हैं और फिर राह से भटके हुए तो क़यामत में अजाब झेले हैं। अगले भी मुनकिर हुए तो वो तबाह वो बेनिशान हो गए और आखिरत का अजाब भी शदीद है। फिर मुशरिक और मुवाहिद की मिसाल दी कि कब बराबर हैं। फरमाया तुम क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और वहीं सारे झगड़े चुकाए जाएंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, ये थे 23वां पारा अख्ताम पज़ीर हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन सारी कायनात में मुसलमानों को कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ पढ़ने की, उस पर अमल करने की हमको सारी कायनात के लोगों को तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।